کے پاس فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ موصوف کو تربیت سے نوازے اور ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ فہرست بہت لمبی ہے، بہت سے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد سلیم صاحب حفظ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر کمال صاحب مزاری نام بارہ مدد اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محبوب الرحمان صاحب قاسمی، حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب ظاہری فیروز آباد، تمام حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں وقت کی تنگی کے مد نظر سب سے پہلے اپنے بہت ہی محسن حضرت مولانا ظفر کمال صاحب مزاری دعوت برکاتہ سے گزارش کریں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پرانی بیان سے سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا ظفر کمال صاحب حضرت کا پہلے اجتماع ہوا۔ قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا انعام ہے کہ اس نے اپنے دین حق کی باتوں کو سننے کے لیے ہم سب لوگوں کو اس میدان میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور یقیناً یہ دینی جلسے اور یہ دینی اجتماعات جس کا خاص مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق علماء کرام کے ذریعے سے قرآن اور حدیث، سنت اور شریعت سے ہمارا رشتہ قائم ہو جائے۔ مسلمانوں کی 1438 سال کی تاریخ یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ امت میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے اس کا اہتمام کیا کہ انہوں نے اپنے ربط و تعلق کو علماء کرام سے قائم کیا، تو اس زمانے کے لوگوں کی مکمل رہبری ہوئی ہے، اور جہاں یہ سلسلہ کمزور ہوا میرے بزرگ دوستوں، پھر امت کے لوگ فتنوں میں پڑتے رہے۔ اس لیے آج اہل باطل نے اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر اتنے اسباب کو پیدا کر دیا ہے کہ آج کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں باطل کا ذکر نہ ہو۔ وہ ہمارے مکانات ہوں، وہ ہماری بازار ہوں، وہ ہماری مجلسیں ہوں، وہ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، یا کوئی بھی موقع ہو، جہاں بھی آپ جائیں گے تو لوگوں کو اکثر یہ دیکھیں گے کہ لوگ مخلوق کی بات کرتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا کی ترقی کے تذکرے کرتے ہیں، اور دنیا کے ان حالات پر تبصرہ کر کے اپنی مجلس کو ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے فانی بنائی ہے اور اس دنیا کو مٹ جانا ہے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے عظمتوں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ قطعاً اس دنیا کا یہ حق نہیں ہے۔ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں گے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے،
تو ایک بات بالکل کھل کر کے واضح طور پر ہم سب کے سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو سب سے زیادہ جو تم تذکرہ کرو وہ میرے دین کا کرو، تمہارا تعلق میری ذات عالی سے قائم ہو، تمہارا تعلق میرے حبیب سے قائم ہو، تمہارا تعلق حق سے قائم ہو، اور یہ مٹ جانے والی دنیا اس پر اتنی محنت مت کرو، یہ تو میں نے امتحان کے لیے تمہارے سامنے اس کو پیدا کیا۔ تو دین کا حق ہے کہ دین کی باتیں ہر جگہ کی جائیں۔ جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو پھر دین کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ ہوگی، اور پھر دین پر ہمیں یقین آئے گا، اور پھر دین کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ درخواست ہے کہ ہم اپنا مزاج تبدیل کریں اور اپنے رشتے کو مساجد سے جوڑیں، دینی مجالس سے جوڑیں، دینی محنت سے جوڑیں، دینی جد و جہد سے جوڑیں، علماء اکرام کی صحبت سے جوڑیں۔ اگر ہم نے اس پر اہتمام نہیں کیا تو باطل کی اتنی محنتیں ہو رہی ہیں کہ ہم میں سے کون کب پھسل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمہ وقت ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں یہ حضرات جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، اور پھر آپ نے وہ دعوت قبول کی۔ خاص طور پر آپ نے جن مہمانان اکرام کو دعوت دی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دین کے وارث وہ حضرات تشریف لائے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمارا مزاج یہ بنے کہ ہم علماء اکرام سے دین کی باتوں کو سنیں تو عمل کی نیت سے سنیں۔ ہماری دین کی مجلس کوئی تفریح کی مجلس نہیں ہے، خوش طبعی کی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی ادبی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ اچھے شعر کہے گئے تو ہم نے تعریف کر دی، داد دے دی۔ نہیں، ہمارے سامنے جو قرآن و حدیث کی بات آئے گی ہم اپنے دل میں ان باتوں کو راسخ کریں اور یہ یقین کریں کہ ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری دونوں جہان کی کامیابی انہی باتوں کی اتباع کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو ہم اس دنیا کے اندر بھی چمکیں گے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں عالم آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ تو دین کی باتیں مزہ لینے کے لیے نہیں ہیں، دین کی باتیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہماری رہبری کے لیے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اس لیے اتاری۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو قبیلے کے پیڑوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور وہاں اللہ کی بات کرتے تھے، کہیں پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاتے تھے اور وہاں اللہ کی بات کرتے تھے، کبھی وہ بازاروں میں اللہ کے بندوں کو روک کر وہاں اللہ کی بات کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں انبیاء علیہ السلام نے امت کے لوگوں کو اللہ کی بات نہ سنائی۔ تو میدانوں کے اندر بھی دین کی بات سنی جائے، جیسے حرم کے اندر دین کی بات کہی گئی، مسجد نبوی کے اندر دین کی بات کہی گئی، اسی طرح مساجد کے اندر بھی دین کی باتوں کا ہم اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن خاص طور پر یہ دن جو ہمارے دنوں کا سردار ہے، ہم اس کا اہتمام کریں۔ آج یہ چیز امت میں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ہم گھڑیاں دیکھ کر کے مساجد کے اندر آتے ہیں، اور دنوں میں تو حال جو کچھ ہے، لیکن جمعے کے اندر بھی یہ حال ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ تم جمعے کی نماز کا اہتمام کرو، اس لیے پہلی اذان کے بعد ہر مسلمان کو نماز کے اندر، عبادت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دینا چاہیے، مسجدوں میں اپنے آپ کو پہنچا دینا چاہیے، تاکہ خطبہ سے پہلے علماء اکرام کے ہم بیان کو سنیں۔ آپ کے علاقوں سے وہ حضرات زیادہ واقف ہیں، آپ کو جو نفع ہوگا وہ علاقے کے علماء اکرام سے زیادہ ہوگا، اور جن علاقوں کے اندر لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اس کا کھلا ہوا نفع نظر آ رہا ہے۔ تو جمعے کے دن بھی لوگ بالکل تاخیر سے پہنچتے ہیں، 5 منٹ وضو کے، 5 منٹ
سنتوں کے اور خطبے کا وقت ہوگا، کوئی ہم اہتمام نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے میرے بزرگ دوستو۔ اگر ہم اس کوتاہی کو ختم نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والی امت دین کی باتوں کو کیسے سنیں گی؟ ساری جگہ حالات کیا کچھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی غفلت عام ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں رواج دینا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر بھی دین کی مجلسوں کو ہم قائم کریں، تاکہ ہماری ماں بہنیں جو شریک ہیں ہماری زندگی کے اندر، جن کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری پر ڈالی ہے، ہم مردوں کے پر ڈالی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں، اپنی بیویوں کی تربیت کریں۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کی اصلاح کریں۔ اگر یہ فکریں نہیں کی گئیں تو شیطان پھر ان کو اعلی کار بنائے گا، پھر ہمارے گھروں سے دین کے متعلق لوگ اختلاف کریں گے، اشکال کریں گے، اعتراض کریں گے، دین کی مخالفت ہوگی اور ہم شرمندہ ہوں۔ اس لیے وہ بچیاں جو اصلی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مسائل کے ساتھ معلوم کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اہتمام کیا جائے کہ دین کی تعلیم ان کو ضرور دی جائے۔ اگر دین کی تعلیم نہیں دی جائے گی تو آج کے نظام حکومت کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ عورتیں چونکہ ناقصات العقل ہیں، ان کو تم استعمال کرو اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرو۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا طلاق کے مسئلے کے اوپر کیسی کیسی عورتیں لائی گئی، ساری دنیا جان رہی ہے یہ کون لوگ ہیں، انہی راستوں سے فتنے لائے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں آنکھوں کو کھول کر کے اس چیز کا عزم لے کر کے جانا ہے۔ شہداء اسلام کا یہ اجلاس ہمارے وہ اکابرین اور اسلاف حضرات صحابہ کرام جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی، اس لیے کہ جان انسان کی سب سے محبوب متاع ہے، سب سے بڑی اور عظیم دولت ہے۔ آدمی سے راحت مانگیے قربان کر دے گا، آدمی سے مال مانگیے قربان کر دے گا، آدمی سے چیزیں مانگیے قربان کر دے گا، لیکن آدمی سے جان مانگیے آدمی سوچنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کی یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ اے ہمارے اللہ، ہم نے آپ کے کلمے کو پڑھا ہے اور ہم نے آپ کے نبی کی ہاتھ پر بیعت کی ہے اور شریعت کی برتری کو تسلیم کیا ہے۔ اب آپ مال مانگیں گے تو مال بھی قربان کر دیں گے اور جان مانگیں گے تو جان کو بھی قربان کر دیں گے۔ یہ امت قربانیوں سے وجود میں آئی۔ یہ صحابہ کرام کی شہادت کے واقعات، پچھلا عشرہ گزرا ذی الحجہ کا، جس کے اندر کتنی بڑی شہادت کے واقعات ہوئے ہیں۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں ہمارے آقا کے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی مظلومانہ شہادت ہے، کیسی بے کسی کی شہادت ہے۔ ادھر اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظالموں نے 3 دن اور 10 دن پانی بند رکھا ہے، تو ادھر داماد پیغمبر کے ساتھ باغیوں نے یہ سلوک کیا ہے کہ 40 دن تک پانی بند رکھا۔ یہ شہادت کس کے لیے ہوئی؟ یہ کیسی قربانی ہے؟ آج ہم ان کی قربانی کو یاد کریں۔ 27 ذی الحجہ کو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ اس کی 10 تاریخ کو ہمارے آقا کے نواسے صبت نبی آل رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو شہیدوں کا ایک سلسلہ ہے اسلام کے اندر۔ اس دین پاک پر ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، پہلے دن سے لے کر وہ مردوں کی جماعت ہو، عورتوں کی جماعت ہو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین، ایک خاتون ہیں، خواتین کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اس ذات اور جنس سے ان کا تعلق ہے، لیکن اسلام کے اندر پہلی شہادت ایک خاتون کی ہوتی ہے۔ اللہ یہ دکھلانا چاہتا ہے میں اللہ ہوں، جس کو یہ فضیلت دے دوں کوئی نہیں ہے جو اس کو روکنے والا ہو۔ اس لیے سمیہ نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت کے جام کو نوش کیا۔
تو شہادت کے میدان میں مردوں نے قربانی دی ہے، عورتوں نے قربانی دی ہے، جوانوں نے قربانی دی ہے، بوڑھوں نے قربانی دی ہے، بچوں نے قربانی دی ہے، مسافروں نے قربانی دی ہے، مقیموں نے قربانی دی ہے، مہاجرین نے قربانی دی ہے، انصار نے قربانی دی ہے، مکے والوں نے قربانی دی ہے، مدینے والوں نے قربانی دی ہے۔ اور جب تک کہ یہ امت قربانی کا مزاج بنائے گی، اللہ اس دین کو غالب فرمائے گا اور امت دونوں جہان کے اندر کامیاب ہوگی۔ اور قربانی سے اگر امت ہٹے گی تو یاد رکھے دونوں جہان میں ناکامی۔ اس لیے اسلام کا ماننے والا ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی، جس میں اللہ نے کسی کو مستثنی نہیں کیا، کسی کو فارغ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندو بندگی کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے وہ موت تک فرض کی ہے۔ نبی کو بھی نماز پڑھنی ہے، صحابی کو بھی نماز پڑھنی ہے، ولیوں کو بھی نماز پڑھنی ہے، علماء کو بھی نماز پڑھنی ہے، اور مشائخ کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ کوئی کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو جائے لیکن اللہ اس فرض سے کسی کو فارغ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بندو میری بندگی ہر حال میں کرو، اور اللہ نے یہ نماز دی تو 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت فرض کر دی۔ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم نیند کی قربانی پیش کرو، نیند میٹھی نیند تمہیں آ رہی ہے، شیطان کہہ رہا علیک لیلا طویلا، ابھی تو رات لمبی ہے، ذرا ایک نیند اور لے لو، ایک کروٹ اور بدل لو، لیکن مؤذن کیا کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند۔ اے اللہ کے بندے اٹھ جا، چرند اٹھ گئے، پرندے اٹھ گئے، مرغے اٹھ گئے، تمہیں کیا ہو گیا آدم کے بچے کہ تم ابھی سوئے پڑے ہوئے ہو؟ تم بھی اٹھو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، یہ سجدہ تمہیں قبر کے اندر میٹھی نیند سلائے۔ اللہ تعالیٰ ظہر کے اندر قربانی پھر لے رہا، دوپہر کی دھوپ ہے، کبھی برسات ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، اور ادھر سے اللہ کا حکم ہوتا ہے آؤ نماز پڑھو۔ سب کے لیے حکم ہے، آدمی مقیم ہو تو بھی نماز پڑھے، مسافر ہے تو بھی نماز پڑھے، کسی حال کے اندر ہو، صحت مند ہے تو بھی نماز پڑھے، مریض ہے تو بھی نماز پڑھے، کھڑے ہو کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیٹھنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، لیٹ کر کے اگر پڑھنے پہ مجبور ہے تو لیٹ کر کے پڑھے، حتیٰ کہ فرمایا گیا اشارے تک کرنے پر قادر ہے تو اشارہ کر کے اللہ کی بندگی کرے۔ یہ بندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ تم قربانی دیتے رہو، تمہارے دل کے اندر سب سے بڑی میری محبت ہو، میری اطاعت ہو، میری عظمت ہو، میری فرما برداری ہو۔ اس لیے میرے بندو میں نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی اور میں نے کسی کو فارغ نہیں کیا۔ یہ میرا کرم ہے کہ میں نے کسی نماز کو آدھی رات میں فرض نہیں کیا کہ میرے بندو اٹھو 1:30 بجے نماز پڑھو، 2 بجے نماز پڑھو، 3 بجے نماز پڑھو۔ نہیں، ہمارا اللہ کریموں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے، مہربان ہے، اس مولا کو معلوم ہے میرے بندوں کی استعداد اتنی مضبوط نہیں ہے، اگر میں آدھی رات کو نماز فرض کر دوں گا تو میرے کتنے بندے ہیں جو پڑھ سکیں۔ اس لیے وہ مولا صبح کو جب جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے حکم دے رہا ہے، دوپہر میں حکم دے رہا ہے، سہ پہر میں عصر کا وقت دے رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اور فرماتا ہے اللہ کہ سونے سے پہلے، بسترے پہ جانے سے پہلے تم عشاء کی نماز پڑھو۔ اس کے باوجود بھی نماز قضا ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے ساتھ کیا نصیحت دی، کیا پیغام دیا؟ سنو مجھ سے محبت کے کرنے والوں، دیکھو میں نے تلوار کی چھاؤں میں نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز حضرت نے دشمنوں کے نرغے میں پڑھی، تلواروں کی چھاؤں میں پڑھی، اور یہ بتا دیا کہ کل میدان قیامت کے اندر اگر کوئی نماز کو قضا کر کے آئے گا اور یہ کہے گا کہ میں حسینی ہوں تو میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ تیری اگر نماز قضا ہوئی ہے تو تو اپنی محبت کے اندر سچا نہیں ہے، تو اپنی محبت کے اندر جھوٹا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں اطمینان دیا ہے، ہم عہد کریں کہ اس نماز کی پابندی کریں، اس نماز کے اوپر اپنے آپ کو جمائیں،
اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت کی محبت کا تعلق یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور وہ نماز موت تک ہماری چلے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، ہم مرتے مرتے اللہ کی بندگی کر کے جائیں گے۔ اٹھائیے اولیاء اکرام کی زندگی، بزرگان دین کی زندگی، اللہ کے ان بندوں نے بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا کہ یہ بندگی کرتے کرتے میرے پاس آئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ شہادت کا عنوان ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر حوصلہ جو ہے پورا کرنے کے لیے ہے، ہمارے عزائم میں پختگی آئے، ہم ایک زندہ قوم کی طرح چلیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم اس نبی کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں سوری کائنات میں سب سے افضل بنایا۔ ہمارا رہبر کوئی اور نہیں ہے، ہمارے رہبر وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری کائنات میں سب سے افضل بنایا اور جن کی نبوت کا ڈنگا قیامت تک کے بجے گا، جن کے دین کا جھنڈا قیامت تک لہرائے گا۔ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں۔ اے باطل پرستو، تمہاری عقیدت کو کیا کہا جائے کہ کبھی یہاں سر جھکاتے ہو، کبھی یہاں سر جھکاتے ہو، کبھی ان کی بول بولتے ہو، کبھی ان کی بول بولتے ہو، اور کتنے ڈھونگی ہیں اور کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو مکر و دجل کے ساتھ امت کو ٹھگ رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب آدمی باطل کے اندر پھنستا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ چوپائے کے مثل ہیں، اس سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ آج حالات ایسے ہی بن چکے ہیں اہل باطل کا کہ جہاں دیکھیے وہاں اپنے آپ کو جو ہے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، جن کی فضیلت، جن کی عظمت، جن کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ کے حبیب نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ خود بات ظاہر فرمائی۔ آپ کے شہادت کی انگلیوں کی طاقت کیا ہے؟ آپ کے تکبیر کی طاقت کیا ہے؟ آپ کے دعوت کی طاقت کیا ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے سیرت کا کہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، ایک بار آیا اللہ کے حبیب کی خدمت میں اور یوں کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ میری ہاتھ کی میں کیا چیز ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے یا تیرے اندر کی چیز یا ہاتھوں کے اندر کی چیز؟ خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ بس کیا آپ کا فرمانا تھا کہ کنکریاں اندر سے کلمہ پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ ابو جہل حیرت میں پڑ گیا، دنگ رہ گیا۔ کبھی گو اس بات کی گواہی دے رہا ہے اللہ کے رسول آپ ہیں، کبھی پہاڑوں سے یہ صدائیں آ رہی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، کبھی بت یہ آواز لگا رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دکھلائی ہیں، سیرت پاک پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنایا، اس لیے ہم ان کی اتباع کے اندر اپنے آپ کو حوالے کریں کہ اے اللہ کے حبیب، بے شک آپ کا حق ہے کہ آپ کے پیچھے آنکھیں بند کر کے جہاں آپ کا فرمان آ جائے، ہماری عقل نہیں، ہمارا علم نہیں، ہماری سوچ نہیں، ہماری فکر نہیں، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہی سب کچھ۔ اس لیے کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں۔ اللہ جو فرماتا ہے، اللہ آپ کے قلب پہ جو ڈالتا ہے، اللہ آپ کی زبان پہ جو ڈالتا ہے، وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے، چنانچہ جو پیشین گوئیاں آپ نے فرمائی وہ آج دنیا دیکھ رہی، وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو چیزیں فرما دی آج دنیا اس کے پہ ریسرچ کر رہی ہے۔ یہ یورپ کے لوگ جو آج اسلام کو قبول کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ دین کی حقانیت کو سامنے لانے کی بنیاد پر ایسے نہیں ہیں، یہ کوئی گنوار لوگ نہیں ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہ محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو علم کی روشنیوں میں ڈال رہے ہیں۔ پھر ان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ دین اسلام حق دین ہے، حق دین ہے۔ اتنی مخالفتوں کے باوجود، اتنی بدنامیوں کے باوجود، اتنی سازشوں کے باوجود
اللہ دکھلاتا ہے کہ یہ میرا دین ہے، اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکے گا، اس کے لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ میں نے کیا، اس دین کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور جو دین کو اپنا لے گا وہ قوم بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی، وہ جماعت بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی، وہ بستی بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی، وہ ملک بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ جہاں دین ہوگا اللہ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اے لوگو، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی دونوں صورتیں دکھلائی ہیں، ایک مکے کی زندگی ہے، ایک مدینے کی زندگی ہے۔ مکے کی زندگی میں آپ مغلوب ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ تنے تنہا ہیں، آپ کے ساتھ مٹھی بھر جماعت ہے، لیکن اللہ ہر محاذ کے اوپر کامیاب کر رہا ہے۔ اور مدینے جب آپ تشریف لاتے ہیں، یہاں حکومت بھی اللہ آپ کو مرحمت فرماتے ہیں، بادشاہ بھی اللہ آپ کو مرحمت فرماتے ہیں، اور آپ عدالت کے اوپر بھی آ رہے ہیں اور انصاف کر رہے ہیں اور پورے اسلام کو نافذ کر رہے ہیں۔ تو دونوں زندگیاں ہیں۔ حالات اگر ناسازگار ہیں تو ہم مکے کی سیرت کو پڑھیں، اور اگر حالات سازگار ہیں تو ہم مدینے کی سیرت کو پڑھیں۔ دونوں رہبریاں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں راستوں سے کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آنکھیں کھول کر کے ہم اپنی دین کی ایک ایک باتوں کو سنیں، ایک ایک باتوں پر عمل کریں، ایک ایک حقیقتوں کی طرف اپنے آپ کو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، جو میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو تم بتاؤ، ان نعمتوں کا اظہار کرو۔ تمہارے پاس ایمان ہے، ایمان کا اظہار کرو۔ تمہارے پاس اعمال صالحہ ہے، اعمال صالحہ کا اظہار کرو۔ تم سچ بولتے ہو تو معاشرے کے اندر سچ کو قائم کرو۔ تم صبر کرنے والے ہو تو تم صبر کو قائم کرو۔ تم دنیا کے اندر بھلائیوں کو قائم کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو دنیا میں آخری نبی کا آخری امتی بنایا ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری دوہری ہے۔ تم عبادت بھی کرو گے اور دعوت بھی دو گے، تم بھلائیوں کو پھیلاؤ گے بھی اور برائیوں سے روکو گے بھی۔ تمہیں نے دونوں محنتیں دی ہیں، اس لیے دونوں محنتوں کی ذمہ داریوں کو ہمیں لینا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم ذمہ داریوں کو لو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر دین کی ذمہ داریوں سے بھاگو گے تو یاد رکھو پھر تم کسی لائق نہیں ہو۔ ہم کام لینے پر آتے ہیں تو ابابیلوں سے کام لے لیتے ہیں، ہم کام لینے پر آتے ہیں تو اصحاب کہف کے کتوں سے کام لے لیتے ہیں، ہم کام لینے پر آتے ہیں تو معمولی مخلوقوں سے کام لے لیتے ہیں۔ میرے بندو، تمہارے پاس جو صلاحیت ہے، تمہارے پاس جو استعداد ہے، تمہارے پاس جو قوت ہے، تمہارے پاس جو دولت ہے، تمہارے پاس جو علم ہے، اس کو میرے دین پر استعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستوں کو کھول دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت اور زمانہ یہ ہے ہر مسلمان دین کا داعی بنے، دین کو پھیلانے والا بنے، دین کا محافظ بنے، دین کا علمبردار بنے، اور دین کی خوبیوں کو عالم کے اندر پہنچانے کا عہد کرے اور یہ ارادہ کرے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم کو چھوئے گی۔ اس لیے اپنے محلوں سے لے کر کے اپنی بستیوں تک، اپنے علاقوں تک، اپنے اضلاع تک، اپنے اطراف تک ہم پوری ہمت کے ساتھ اپنی جان اور مال کو اس دین کی احیا کے اوپر، اس دین کو پھیلانے کے اوپر عام کریں گے تو یاد رکھیں میرے دوستو، سنت والی زندگی جب آئے گی رحمت آئے گی، برکت آئے گی، سکون آئے گا، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت آئے گی۔ اور جہاں دین نہیں ہوگا بے برکتیاں ہوں گی، وہ زندگیاں پریشانیوں کی زندگیاں ہوں گی، مصیبتوں کی زندگیاں ہوں گی۔ آج جتنے لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے دین کو چھوڑا۔ ہم شادی بیاہ کو دیکھ لیں، ہمارے آقا نے ہمیں کیسے حکم دیا، شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ ہم شادیوں کو سادگی کے ساتھ کریں، ہم شادی کے اندر، رشتوں کے اندر دین کو ترجیح دیں۔ دولت ہماری ترجیح کی بنیاد نہیں ہے، شرافت، تقوی، ایمان، عمل صالح یہ ہمارے ترجیح کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اس کو ترجیح دیں گے تو ہمارے یہاں پھر سکون آئے گا، اور اگر ہم دولت کی بنیاد پر اپنے رشتے و ناتوں کو طے کریں گے تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، سکون نہیں ملے گا، یہ راحت نہیں ملے گی۔ اس لیے دین کو ہم پسند کریں تو کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، شخصی زندگی یا قومی زندگی، ہر زندگی کے اندر ہم دین کو اپنے سامنے رکھیں اور دین سے ہم رہبری کو حاصل کریں، دین ہی کے اندر ہماری نجات ہے۔ تو شہداء اسلام کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے باطل کے سامنے ڈٹ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔
آپ جائیں مدینہ طیبہ کے اندر، میرے دوستو جبل وحد ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے اس پہاڑ سے محبت ہے، اے میرے غلاموں تم بھی اس سے محبت کرو۔ میرے دوستو اس کے دامن میں 70 صحابہ اکرام مدفون ہیں، کیسی کیسی ہستیاں مدفون ہیں، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ بدر چلے جائیے وہاں شہداء موجود ہیں، اور علاقے چلے جائیے وہاں شہداء موجود ہیں۔ ہم اپنے ملک کے اندر آ جائیں، اس ملک کے اندر کتنے اللہ کے بندوں نے، کتنے غازیوں نے، اور یہ ہمارا ضلع تو ہمارے غازی کا مدفن ہے۔ یا سید سرار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہیں، جو دکھلا رہے ہیں بتلا رہے ہیں، او بہرائچ شہر میں آنے والوں، وہ میرے مرقد پر آنے والوں، تمہیں یاد بھی ہے میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں غزنی سے آیا ہوں۔ غزنی کہاں ہے؟ افغانستان کے اندر۔ افغانستان سے چل کر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اور نیپال کی سرحد پر بہرائچ ضلع کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں بہرائچ کے مسلمانوں، ہم کسی اور بنیاد پر نہیں آئے، کوئی رشتہ لے کر کے نہیں آیا، کوئی دولت لے کر نہیں آئی، کوئی حکومت کی چاہت لے کر کے نہیں آئی، ہم جو آئے ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر آئے ہیں، اور جہاں تمہارے درمیان آرام کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ضلع کے اندر کہ ضلع کے ہم باشندہ ہیں کہ جہاں آپ بہرائچ چلے جائیے تو کتنے اولیاء کی مزاریں آپ کو ملیں گی، کتنے بزرگوں کی مزارات آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ اولیاء اللہ کس کے لیے آئے ہیں؟ دین کی قربانی کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم بھی اپنے اندر عزم کو اور حوصلوں کو پیدا کریں، اور اپنے اندر ارادوں کو پیدا کریں، قوت کو پیدا کریں، تاکہ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جو آدمی اللہ کے دین کا خادم بن کر کے جائے گا، اللہ کے حبیب کل اس سے محبت فرمائیں گے، اس کی سفارش فرمائیں گے، اللہ کے حبیب اس کو جام کوثر مرحبت فرمائیں گے۔ اس لیے آج دنیا کی محنت کرنے والے، زمینوں پہ محنت کرنے والے، تجارت پہ محنت کرنے والے، دکانوں پہ محنت کرنے والے، حکومت میں محنت کرنے والے، اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ایک گھر پہ جا کے خوشامد کرنے والے، ہاتھ جوڑنے والے تو آپ کو بے شمار مل جائیں گے، لیکن دین کی خاطر اگر آپ تلاش کرو گے تو میرے بھائیوں بہت تھوڑے لوگ ملیں گے، بہت تھوڑے لوگ ملیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، یہی اللہ کے بندے، یہی کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کامیاب کیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو شمار کرائیں اسی چیز پہ۔ ہم صفات کے حامل بنے، اعمال کے حامل بنے، خوبیوں کے حامل بنیں، اور اپنے اندر ان چیزوں کو لائیں۔ اس کے لیے محنت ضروری ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ آج دنیا کی ہر محنت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین کی محنت یہ سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ یہ پہلی محنت ہے۔ ایمان کی محنت، اعمال کی محنت، تقوی کی محنت، صبر کی محنت، علم کی محنت، امانت کی محنت، سچ کی محنت، یہ تمام صفات و خوبیاں اس کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ شیطان روکے گا، ٹوکے گا اور پھسلائے گا، لیکن جب ہم کہیں گے نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری تو انہی خوبیوں کے اندر کامیابی اور نجات ہے، تو دوستو پھر فرشتے استقبال کریں گے۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب بن جاتا ہے، اتنا پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ ملائکہ سے، وہ جو نورانی مخلوق ہے، یہ اللہ یہ حکم دیتا ہے، فرشتو تم اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو، یہ میرا بندہ میرے دین کے سیکھنے کے لیے نکلا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہم یہ نہیں سمجھتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کا بندہ جو جمعہ کے دن اس نیت کے ساتھ مسجد میں جائے کہ ہم اللہ کے دین کی باتوں کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ اس کے پلسرات کے راستے کو بجلی کی طرح پار کروائے گا۔ یہ نیتوں کے ساتھ جب ہم آئیں گے ان مجموعوں میں، اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت فرشتوں پر دی، وہ کس بنیاد پر دی؟ بہت سی وجوہات کے ساتھ۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ یہ فضیلت دی، فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی وہ علم کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم مسلمان اس حقیقت کو سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم کو ساتھ ساتھ اتارا ہے۔
ہم دنیا کی ساری قوم یہ کہتی ہے کہ علم کے بغیر جو لوگ چلتے ہیں وہ دھوکے کے اندر ہوتے ہیں، وہ خسارے کے اندر ہوتے ہیں، وہ نقصان کے اندر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ بھی یہ فرماتا ہے جو میرا بندہ مجھ کو نہ پہچانے وہ اس دھرتی کے پر سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ اس لیے کہ اس نے دنیا کو پہچانا، سارے لوگوں کو جانا، اس رب کو، اس محسن کو، اس منعم کو، اس خالق کو، اس مالک کو، اس رازق کو، اس قادر کو نہیں پہچانا جس کی قدرتیں ہر وقت ہیں۔ اتنا بڑا سورج کون نکالنے والا ہے، کون ڈبونے والا ہے، کون چاند کو نکالنے والا ہے، کون ستاروں کو چمکانے والا ہے؟ اللہ کی قدرتوں پر جائیں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ ایمان و علم کی روشنی میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بار بار فرمایا، یہ قرآن کریم روشن کتاب ہے، اس کی روشنی میں چلو، اسی کے اندر ساری ہدایت ہے۔ اللہ کی اس کتاب سے اپنے آپ کو تعلق کو مضبوط کریں، اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوست اور بزرگوں، اکابرین علماء تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے تو یہ صرف عرض کرنا ہے میرے بھائیوں، ان نازک حالات کے اندر ہم اپنے رشتے کو ان اکابرین کے تعلق سے اللہ اور اس کے حبیب سے قائم کریں۔ جو علماء اکرام سے اپنے رشتے کو توڑ رہے ہیں وہ لوگ بڑے خسارے کے اندر ہیں۔ جو علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، تزکیہ بھی انہی کا ہوگا، دین کی تربیت بھی انہی کی ہوگی۔ اس لیے اپنے علاقے کے علماء اکرام کی ہم قدر کریں، وابستہ ہوں، ان سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں سارے مسلمانوں کے اوپر رکھی ہیں، اور آدمی پہلی چیزوں کے ساتھ جو ہے تعلیم کی اہمیت کو لوگ جانتے ہیں، اس کے ساتھ ذکر کی اہمیت کو جانیں، اس کے ساتھ میرے دوست اور بزرگوں اس کی دعوت کو اور اس کی اہمیت کو ہی پہچانیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہر مسلمان کو 10 کام کرنا چاہیے۔ اول ایمان کے ساتھ نماز ہے، رمضان کا روزہ ہے، جو لوگ مالدار صاحب نصاب ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے، اس سے زیادہ جو مالدار ہیں اور مکہ پہنچنے کی طاقت ہے ان کے اوپر حج فرض ہے اور حج کا ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں حلال کمائی، حلال روزی کا کمانا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے اہتمام۔ پھر فرمایا قرآن کی تلاوت ہر مسلمان روزانہ کرے، اللہ کا ذکر، خاص طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے اندر جو حکم ہے اس کے مطابق ذکر کا اہتمام کرے۔ حضرت فرماتے ہیں روزانہ بھلائیوں کو ہم پھیلائیں اور برائیوں کو روکیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان عملوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم وابستہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں داعین کی صفتوں میں جو ہے صفوں میں شامل کرے گا، ان خادموں میں، دین کے خادموں میں شامل کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے دین پاک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنی قربانیوں کو بڑھائیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ ہمیں دونوں جہان کے اندر کامیاب فرما کر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ان اکابرین کے زمرے میں، ان کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائے کہ جنہوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے اکابرین تشریف لا چکے ہیں، ان حضرات نے اتنی صعوبت اور تکلیفیں اٹھائیں اور تشریف لے کر کے آئے ہیں، اس لیے میرے دوستو آپ حضرات بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔